السلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ عنوان نمبر 24 کہ عیب جوئی کرنا، تجسس کرنا اور غیبت کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اسی کو آج ہم معتکفین کی تربیت کا عنوان بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ حاضر ہیں، دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کچھ بندوں کی عادت ہوتی ہے زیادہ سوچتے ہی رہنا، یہ نیت، یہ کیوں نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ بعض جو گمان ہے یہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح تجسس کرنا یعنی کسی کی کھوج پہ لگ جانا، اس سے بھی منع کیا گیا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ چیز پسند کرتا ہے کہ اپنے سگے بھائی مردار کا گوشت کھائے؟ یقیناً یہ بڑی ناپسندیدہ چیز ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ سب سے پہلے ظن کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ظن ایک بندے کی ذہنی سوچ کو کہتے ہیں، ایک خیال کو کہتے ہیں، گمان کو کہتے ہیں۔ اور ظن کی کچھ اقسام ہیں۔ پہلا ہے ظن واجب، وہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے بارے میں بندے کا ظن ہونا، اور اس پر حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جہاں پہ مجھے گمان کرتا ہے میں وہاں پہ ہوتا ہوں۔ اگر مجھے اپنے اندر گمان کرے تو میں اس کے اندر ہوں، اگر باہر گمان کرے تو باہر ہوں، سامنے خیال کرے تو سامنے ہوں، دائیں خیال کرے تو دائیں ہوں، بائیں خیال کرے تو بائیں ہوں، آگے خیال کرے تو آگے ہوں، پیچھے خیال کرے تو پیچھے۔ ویسے جو کفیات بتاتی ہیں قرآن سے، وفی انفسکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اندر ہوں، افلا تبصرون، تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ اسی وجہ سے خواجہ غلام فرید نے بھی کہا تھا کہ یار تا تیرے اندر ہی وسدا، تینوں ایویں ہی پیڑ بلیکھے، غلام فریدہ پوئے یار دے مریے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ اس کے بعد ہے ظن مستحب۔ اس پر حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مسلمان اس حالت میں نہ مرے، اس حالت میں مرے کہ اس کا اللہ رسول کے ساتھ ظن ہونا چاہیے۔ اور اسی حدیث پاک کو لے کے کہا گیا کہ ایک بندے کو، بندہ مومن اور مومنہ عورت کے بارے میں اچھا گمان رکھنا مستحب ہے، یعنی اچھا عمل ہے۔ اسی طرح بندہ مومن جس کے کچھ حالات بندے کے سامنے ہوں کچھ نہ ہوں، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا مباح ہے، یعنی جائز ہے کہ آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اصل میں نا جو چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی، ہم بندے سے نفرت کر بیٹھے ہیں، بندے سے نفرت نہیں کرنی۔ کیوں؟ اگر میں بندے سے نفرت کروں تو یہ ایک مسجد ہے، چلو تم سال لے تو فرض کریے ایک مکان، تو میں کہہ دوں کہ یہ مکان بڑا گندا ہے، یہ مکان بڑا برا ہے۔ حقیقت میں میں مکان کی توہین نہیں کر رہا، کس کی توہین کر رہا ہوں؟ مستری کی، کیونکہ یہ مکان خود بخود تو نہیں بنا، اس مکان کو ایک مستری نے، ایک معمار نے بنایا ہے۔ اسی طرح جو بندہ ہے نا، اس کو میرے رب نے بنایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینہ یعنی
کوہ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، مجھے امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم۔ مولا 4 قسمیں؟ فرمایا ہاں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ تو اس کا معمار اللہ رب العزت ہے، اس کا مستری اللہ رب العزت ہے۔ تو اگر ہم انسان کی توہین کریں گے تو یہ حقیقت میں اللہ کی توہین، بندے سے نفرت نہیں ہے، بندے کے فعل سے نفرت۔ اور جب میرے اور آپ کے اندر یہ چیز آ جائے گی نا تو ہم بڑے سکھی ہو جائیں، پھر ہماری کسی سے قطع تعلقی نہیں ہو۔ ہم یہ کہیں گے یار تو فلاں بندہ تو ہے، تو روزہ نہیں رکھتا، میں اسی وجہ سے تیرے ساتھ بولتا نہیں۔ اب اس کو احساس ہو جائے گا کہ یہ میرے ساتھ ویسے نہیں نفرت کر رہا، یہ میرے ساتھ اس سے نفرت کر رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا۔ اس طرح آپ کا کوئی دوست ہے نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بندہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا مباح ہے۔ ہاں اگر کسی کے معاملات بندے کے سامنے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، ویسے تو تحقیق کرنی نہیں چاہیے، تجسس کرنے چاہیے، اس سے منع کیا گیا، لیکن پھر بھی اگر کسی کے معاملات کھل کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایسا گمان کرنا یہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ بندہ خود برا ہے اور معاشرے کو یہ گندہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ولا تجسسوا، یہ بھی اس میں آ گیا کہ جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو۔ اب غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ اس بندے کے اندر ایک برائی موجود ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ اگر یہ میری پیٹھ کے پیچھے میری برائی کو بیان کریں گے تو یہ غیبت ہو جائے گی، حالانکہ میرے اندر یہ برائی موجود ہے، لیکن اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے تو میرے سامنے کرتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس کی پیٹھ کے پیچھے آپ نے بات کی، اگر اس میں وہ ہوئی تو غیبت، نہ ہوئی تو تہمت، الزام۔ اور الزام آپ کو پتہ بہت بری چیز، اور میرے اور آپ کے گھروں میں یہ کام ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے باپ بیٹے کی غیبت کرنے میں مصروف ہے، بیٹا باپ کی غیبت میں مصروف ہے، بیوی شوہر کی غیبت میں مصروف ہے، شوہر بیوی کی غیبت میں مصروف ہے، ہو رہا ہے۔ بہو جو ساس کی غیبت کر رہی ہے، ساس بہو کی غیبت کر رہی ہے، تو یہ معاملات ہم نے خود خراب کر دیے۔ اچھا، اب یہ تو ہے غیبت کی تعریف۔ غیبت کی کچھ جو وعیدات ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک قبرستان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، سرکار 2 قبروں پہ ٹھہر گئے۔ الجامع صحیح البخاری، سرکار میں کانا یعذبان فی قبورہما، صحابہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹہنیاں منگوائیں اور ان کو قبروں پر رکھ دیا۔ اس سے یہ بھی جواز ملتا ہے کہ جو ہم قبر پر پھول چڑھاتے ہیں یا سبز پتے پھینک دیتے ہیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے اور یہ جائز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اب اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دیا، حضور اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ حضور ارشاد فرمایا ان میں سے ایک بندہ تو وہ ہے جو غیبت کھاتا تھا، چغلی کھاتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو غیبت کرنا ہے یہ عذاب قبر کا سبب بنتا ہے، اس سے بندے کو عذاب قبر ہو گیا۔ اور نجس رہنا، ناپاک رہنا، یہ بھی عذاب قبر کا سبب بنے۔ یہاں پہ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب، آپ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محبوب عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ کے حالات محسوس فرما سکتا ہے، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ قبر میں لیٹ کر ہم غلاموں کے حالات بھی معلوم فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ ایک بات سامنے آ۔ دوسری چیز جو میں نے
حدیث پاک پیش کی تھی حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور کی بارگاہ میں آئے انہوں نے زنا کا اعتراف کیا، اعتراف ہو گیا. اچھا اعتراف تو ہو گیا، اس کے بعد ان کو رجم کر دیا گیا، سزا ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دو صحابہ نے تبصرہ کیا کہ اس بندے نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے اور اس کو کتوں کی طرح رجم کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے. آگے گئے تو ایک مردار گدھا پڑا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کون ہے جس نے معاذ کے بارے میں بات کی تھی؟ دونوں صحابہ حاضر ہو گئے. فرمایا اس کو کھاؤ. اس کو کھائے تو مردار ہے. سرکار ہمیں ابھی تو نے اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا، ابھی تم نے اس کے بارے میں غیبت نہیں کی. حضور نے فرمایا تم تو غیبت کر رہے، وہ جنت کی نہروں میں نہا رہے ہیں، وہ جنت کی نہروں میں نہا رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں. یہ ماضی میں ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا. اچھا میں تو ایک اور بات کرتا ہوں کہ جو اس طرح کی بات کرتا ہوتا ہے نا، وہ خود پیچھے حاضر نہیں رہا ہوتا، اس وقت اندر ساری برائیاں موجود ہوتی ہیں. بھائی جب میری برائیاں اللہ رب العزت نے چھپائی ہوئی ہیں تو پھر میں کسی کی برائیوں کی کیوں اچھالتا ہوں؟ پھر دیکھیں نا ایک اور حدیث شریف بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فرما رہے ہیں، غزوہ ہو رہا ہے، تو ایک صحابی نے بندے کو قتل. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کافر میرے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، میں نے اس کو قتل کیا. حضور نے فرمایا تو نے اس کے دل میں جھانک لیا تھا کہ تیرے ڈر سے پڑھ رہا تھا یا حقیقت میں پڑھ رہا تھا. یعنی اسلام دیکھیں کہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو غیبت ہے پہلا سبب عذاب قبر کا بنتا ہے، دوسرا یہ سگے بھائی کے مردار کا گوشت کھانے کے ساتھ. اور غیبت کی جو ہم معاشرتی خرابی دیکھ لیں، یہ ہمیشہ لڑائی کرواتی ہے، یہ ہمیشہ بد امنی پھیلاتی ہے. اس پر ایک کہہ تو لطیفہ لیکن سمجھنے کے لیے مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے. میں کئی جگہ یہ مثال دی، کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کی چغلی کھانے کی بڑی عادت تھی. وہ ادھر کو ادھر کی بات ادھر کو ادھر. جب لوگ آپس میں لڑتے، لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا. تو ایک دن گاؤں والوں کو پتہ چل ہی گیا کہ یہ بندہ ہے جو ہمیں لڑوا رہا ہے. تو انہوں نے اس کو ککر کے ساتھ باندھا، اس کی پٹائی کی. پٹائی کرنے کے بعد وہ کہتا ہے خدا کے لیے مجھے چھوڑے، میں اس گاؤں میں ہی نہیں رہتا. انہوں نے کہا نہیں پہلے تیرا علاج کریں گے. اس کا علاج ہوا، آخرکار فیصلہ ہوا، اس کا سامان اس کو اٹھا دیا گیا، لے کے چلا گیا. جس طرح اس نے لیا کوئی ساتھ اور چیزیں نہیں، چلا گیا. تھوڑا سا سفر کیا، کوئی 4-5 میل یا 7 میل، تو آگے ایک ڈھاری آ گئی. ڈھاری پہ وہ ایک گھر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ ایک گھر ہے. تو وہ گیا پہلے چودھری صاحب کے پاس. چودھری صاحب کہتے ہیں تو کہاں سے آیا؟ کہتے جی میں صاحب کو کیا بتاؤں، گاؤں والوں نے مجھے مارا ہے تو میں ادھر سے آ گیا ہوں. اب میں آپ کے گھر میں رہ لیتا ہوں، آپ مجھے کچھ بھی نہ دیجیے گا، کھانا دے دیجیے گا، میں آپ کے جو جانور ہیں ان کا چارہ بھی لاؤں گا، ان کو ڈالوں بھی گا، یعنی ساری دیکھ بھال کروں گا. وہ چودھری صاحب کہتے ذرا مجھے چودھرانی سے پوچھ لینے دیں، چودھرانی کیا کہتی ہے. وہ چودھرانی کے پاس چلے گئے چودھری صاحب. وہ کہتے ہیں جناب ایک بندہ ہے، تنخواہ وغیرہ نہیں لیتا، بس وہ یہی کہتا ہے کہ میں کھانے سے پریشان ہوں، مجھے کھانا دے دیجیے گا، مجھے جتنے گھر کے کام ہیں آپ مجھ سے کرواتے رہے، آپ کے جانوروں کو چارہ بھی ڈالوں گا، ان کا چارہ لے کے بھی آؤں گا، ان کا چارہ بناؤں بھی گا، سب کچھ کروں گا. چودھرانی کہتی ہے آپ کو اور کیا چاہیے، فری میں ملازم بیٹھ رہا ہے. وہ جناب انہوں نے رکھ لیا. اس نے کہا چودھری صاحب ایک بات ہے، میں کبھی کبھی چغلی کھاتا ہوں. اور کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی جب وقت آئے. وہ کچھ 6-7 ماہ گزرے، وہ ان کے گھر کا فرد بن گئے. اب وہ کہتا چودھری صاحب، جٹ صاحب، مار صاحب، اب میں چغلی کھانے لگا ہوں. کوئی بات نہیں، کھا لے. وہ نا چودھری صاحب چلے گئے مربے. وہ آ گئے چودھرانی کے پاس. چودھرانی کو کہتا ہے تجھے پتہ ہے؟ کہتی کس بات کا؟ کہتے تیرا جو گھر والا ہے نا اس کا جسم نمکین ہے، اس کا جسم نمکین ہے. کہتی یہ اس نے بڑی عجیب بات کر دی. کہتا ہے نہیں اتبار آتا تو جب کھانا دینے جائیں گے نا تو اس کا جسم تم اس طرح اس کو یعنی کہ دندی مار کے چیک کر لیں کہ اس کا جسم نمکین ہے کہ نہیں. اچھا ادھر اس کو یہ بات کر دی.
وہ تو 24 سال کے پاس چلا کہتا ہے پنجابی کہتا ہے آپ کی بیوی ہلکی ہو گئی ہے، نہیں اعتبار نہ جب کھانا دینے آئے گا تو کھانا دینے آئے گی تو پھر دیکھ لیں گا، پتہ نہیں ہے اب کیا کرے گا۔ وہ کھانا دینے کے لیے آئی، اس نے بڑے پیار سے بلایا، چودھری صاحب نے بڑے پیار سے بلایا، کہتے اللہ خیر کرے۔ جب وہ قریب گئے، اب وہ جسم چیک کرنے لگی تھی، وہ قریب ہوئی تو جب اس نے دندی کاٹی، چوسک کہتے ہیں یہ واقعہ سچی بات کرتا تھا۔ چودھری صاحب نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اس کو مارنا شروع کر دیا تو وہ جو بیوی تھی ان کے بیکے پہنچ گیا کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیٹی کو تو چودھری صاحب مار رہے ہیں، پھینٹی لگا رہے ہیں، دو بندے ادھر سے آ گئے کافی سارے۔ تو جب یہ انہوں نے عقل لائی شروع کی تو وہ مرد والوں کے پاس چلا گیا کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے کو ادھر پھینٹی لگ رہی ہے۔ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، دو بندے ادھر سے مار گئے، دو بندے ادھر سے مار گئے۔ تو وہ جو غیبت کھانے والا تھا کہا اچھا سب اور میرے کچھ لائق ہو تو مجھے بتائیے۔ یعنی یہ ہے تو لطیفہ لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سبق آموز ہے، ہر لطیفہ غلط نہیں ہوتا، یہ ہماری سوچ ہے نا کہ ہم اس کو غلط استعمال کر لیں۔ دیکھیں یہ ہے ایک لطیفہ لیکن یہ ہے سبق آموز، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ تو غیبت جو ہے یہ اس طرح گھروں کو تباہ کر دیتی ہے، اس طرح خاندانوں میں فڈا ڈلوا دیتی ہے۔ اب آئیے کہ کئی جگہ پہ کیا غیبت کرنے کی رخصت بھی ہے؟ جی ہاں، کئی جگہ پہ غیبت کرنے کی رخصت بھی ہے۔ اسلام جو ہے نا ہمیشہ ہر چیز کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ غیبت کس جگہ پہ کرنے کی رخصت ہے؟ مثال کے طور پہ یہ عثمان بیٹھا ہوا ہے، اس کا آپ کی شادی ہوئی عثمان؟ نہیں جی، نہیں ہوئی، بڑی تیز سے بولنا، نہیں کی، اللہ کرے ہو ہی جائے۔ تو اس کا اب رشتہ کسی جگہ پہ طے ہو، اب اس کے جو سسرال والے جو بننے والے وہ اس کے محلے میں انہوں نے کھوج لگانا شروع کر دی کہ یہ بچہ کیسا ہے، کہیں خدا نخواستہ سگریٹ نوش تو نہیں کرتا، نشہ فروش تو نہیں ہے، دھوکہ تو نہیں دیتا، لڑائیاں تو نہیں کرتا، بد کرداری تو نہیں کرتا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس کے گھر سے ہٹ کے رابطہ کرا، کیونکہ اس کے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو وہ تو نہیں بتلائیں گے۔ اچھا اب اگر یہ گھر والوں سے ہٹ کے رابطہ کریں گے تو جب جو بندہ اس کے بارے میں جو بھی گفتگو کرے گا وہ غیبت ہوگی، کیونکہ وہ بندہ اس کے سامنے نہیں، یہ اس کے سامنے نہیں، وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے بات کر رہا ہے۔ اب ہے تو غیبت، اگر اس میں یہ بات موجود ہے تو غیبت نہیں ہے تو تہمت۔ اب کیا کریں؟ اب دیکھیں شریعت کہتی ہے کہ جب دو نقصان مل جائے، بڑا نقصان اور چھوٹا نقصان، تو پھر چھوٹے کو اختیار کر لیا جاتا ہے، بڑے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ ہم اس کی بات ہی کر رہے ہیں، انہوں نے آ کے پوچھا کہ یہ بندہ کیسا ہے، اگر یہ بندہ اچھا ہے تو فاہم، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ بندہ برا ہے تو انہوں نے بغیر تحقیق کے رشتہ کر دیا، بعد میں گھر اجڑ جائے گا، گھر ختم ہو جائے گا، تو وہ بڑا نقصان ہے۔ یہاں پہ غیبت چھوٹا نقصان ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے معاملات میں تم غیبت کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ برا ہے تو اس کے برائی سے دوسرے بندے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر اس کی اچھائی سے آگاہ ہو جائیں گے، برا ہے تو اس سے بچ جائیں گے، اس کی وجہ سے دو خاندان جدا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح یہ جس بچی کے ساتھ رشتہ طے کر رہے ہیں، جو یعنی کہ اس کی بیوی کے جو سسرال ہے، اس کے جو باپ وہ چلے جاتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ بھی ان کے گھر نہیں جائیں گے، وہ بھی کسی اور کے گھر جائیں گے، محلے میں تلاش کریں گے کہ کون ہو جو ہمیں ان کے بارے میں بتلائے۔ تو اب اگر تحقیق کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ بچی فاش ہے، بد کردار ہے، لڑائی والی ہے، جھگڑا، جس طرح آج کل پی ٹی آئی والے ہیں، ماشاء اللہ یہ تو بہت بدتمیز ہو گئی ہیں، جتنی لڑکیاں پی ٹی آئی ہوئی بہت بدتمیز ہو گئی ہیں۔ میں نے تو یہ تو کچھ نہیں کہا، اٹھ کے چلا گیا۔ تو جس طرح یہ بہت بدتمیز ہو گئے، اب اگر یہ بچی خدا نہ خواستہ بدتمیز ہے تو یہ بڑا نقصان ہے، یہ اس کی زندگی میں آئے گی، اس کا امن خراب کرے گی، اس کے گھر کا سکون برباد کرے گی، اس کے گھر کا امن خراب کر دے گی، برباد کر دے گی،
اس کے ماں باپ کو آپس میں لڑوا دے گی، بھائیوں کو آپس میں لڑوا دے گی، گھر کا عمل خراب ہو جائے گا۔ اب یہ بڑا نقصان ہے، لیکن یہاں پہ اگر اس کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں، اگر وہ اچھی ہے تو فابیا، اگر وہ بری ہے تو پھر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے گی۔ اب ہوگا کیا کہ اب فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے نقصان سے بچ گئے۔ یہاں پہ غیبت کرنا چھوٹا نقصان ہے، تو ایسے معاملات میں غیبت کرنا جائز قرار پا جائے گا۔ اسی طرح میں کسی جگہ پر مکان کرائے پہ لینا چاہتا ہوں، تو ضروری ہے میں اس محلے میں پہلے جاؤں گا، میں کسی کو پوچھوں گا یہ جو میرا ہمسایہ ہے جس کی ہمسائیگی میں مکان کرائے پہ لے رہا ہوں یہ کیسا ہے؟ اگر وہ اچھا ہے تو اس کی اچھائی سے مجھے آگاہی ہو جائے گی، اگر وہ برا ہے تو کم از کم میں اس کی برائی سے متاثر نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ غیبت کرنا چھوٹا نقصان ہے، اس سے ٹکرانا بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ محلے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سب کو تنگ کر رہا ہے، اب یہ بڑا نقصان ہے۔ اب اس کی معلومات دینا کہ یار اس بندے کی وجہ سے پورا محلہ پریشان ہے، پورا علاقہ پریشان ہے، اس نے پورے علاقے کا امن خراب کیا ہوا ہے، اس نے پورے علاقے کا امن برباد کیا ہوا ہے۔ اب ایسے بندے کے بارے میں کر تو وہ غیبت رہا ہے، لیکن اس سے چھٹکارا دلوانا یہ بڑا یعنی کہ یہ ضروری ہے۔ یہاں پہ اس کو بھیجنا یہ تو ضروری ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ رہنا سب کا نقصان ہونا یہ مفاد عوام میں نہیں ہے، یہ بڑا نقصان ہے۔ غیبت کرنا چھوٹا نقصان ہے۔ اسی طرح اگر میں کسی محلے میں مکان بنانا چاہتا ہوں تو میرے بارے میں اگر کوئی چھپ چھپا کے سوسائٹی والے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے پاس پلاٹ لے رہا ہے، یہ کہیں طرف تو نہیں ہے، اس کا گھر گندہ تو نہیں ہے، اس گھر میں کوئی بد امنی تو نہیں ہے، فحاشی تو نہیں ہے، عریانی تو نہیں ہے، تو اگر میرے بارے میں ان کو کوئی آگاہ کرے گا تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ لیکن اگر میں خدا نخواستہ میرا گھر گندا ہے، میں برا ہوں، میرے گھر میں عریانی ہے، فحاشی ہے، تو اس فحاشی سے بچانا سب کو ضروری ہے، کیونکہ اگر اس عریانی کے ساتھ سارے بندے رہنے لگے، سارے لوگ جڑ گئے تو سب کی عزت خراب ہو سکتی ہے، سب کے مقدر میں ذلت آ سکتی ہے، سب کے مقدر میں رسوائی آ سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ان کی صحبت اختیار کرنا یہ بڑا نقصان ہے، غیبت کرنا چھوٹا نقصان ہے۔ تو شریعت کا میں نے آپ کو اصول بتا دیا ہے کہ جہاں پہ بڑا اور چھوٹا نقصان ٹکرا رہے ہوں تو چھوٹے نقصان کو اختیار کر لیا جاتا ہے، بڑا نقصان چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ غیبت کی کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔